کیسا سناریو ہوگا، کیسا ماحول ہوگا، کیسا سین ہوگا کہ ایک سابق وزیر اعظم نواز شریف جب سرینا چوک سے آپ آگے جائیں گے، دفتر خارجہ کراس کریں گے تو ہائی کورٹ کی نئی عمارت میں نواز شریف پیش ہو رہا ہوگا، اسے کچھ آگے سگنل کراس کریں گے، وزیر اعظم سیکریٹریٹ کے بالکل سامنے الیکشن کمیشن پاکستان کی عمارت میں سابق وزیر اعظم عمران خان پیش ہو رہے ہوں گے۔ شیخ رشید کا انٹرویو آج آپ سنیں گے، دوبارہ اپنا جو قبلہ اول ہے اس کی جانب منہ پھیر لیا ہے۔ اب ہر بندہ چاہ رہا ہے کہ فاروق حبیب سٹائل میں اپنے پریس کانفرنس کرنی ہے، فاروق حبیب کو پیچھے چھوڑنا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عادل نظامی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل عادل نظامی سپیکس۔ ناظرین، آج کا ولاگ ڈیفینیٹلی ملکی سیاست پر بات کرنی ہے، اور اس ٹائم جو ملکی سیاست ہے وہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کے گرد گھوم رہی ہے۔ ہر طرف اس ٹائم ان کے چرچے ہیں، باقی پولیٹیکل پارٹی تھوڑا بیک فٹ پہ دکھائی دے رہی ہیں۔ سابق وزیر اعظم عمران خان وہ جیل میں ہیں۔ آج کے ولاگ میں انہی چیزوں پہ بات کریں گے، اور ساتھ میں 24 اکتوبر کو جو اسلام آباد میں ایک ماحول بننے جا رہا ہے، ایک تو 21 اکتوبر کو لاہور مینار پاکستان میں جو ہوگا سو ہوگا، لیکن 24 اکتوبر کو جو شارع دستور پہ ہونے جا رہا ہے، تھوڑا سا ہم آج آپ کو وہ بھی بتائیں گے کہ 24 اکتوبر کو کیا ہوگا۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں میاں صاحب کی واپسی، اور اب ساری چیزیں جو ہیں فائنلائز ہو چکی ہیں۔ وہ چلیں گے جی 21 اکتوبر صبح 9:30 بجے پاکستانی وقت کے مطابق، اور فلائٹ ہے ان کی FZ4525 ان کی فلائٹ نمبر، اور 12:30 بجے اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ پہنچیں گے، اور یہاں سے 2:30 بجے دوبارہ ان کی جو چارٹرڈ فلائٹ ہے وہ روانہ ہوگی لاہور کے لیے۔ ابھی ساری کی ساری چیزیں مطلب فائنلائز ہو چکی ہیں۔ اب یہاں پہ ابھی تک جو ان کا اسکیجول ہے، اسلام آباد میں 2 گھنٹے جو انہوں نے رکنا ہے وہ بھی تھوڑا ڈسکلوز نہیں کیا مسلم لیگ نون نے، اور ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ ابھی تک یہی پلان ہے کہ وہ ایئرپورٹ کی پریمیسز کے اندر ہی رکیں گے، وہیں ملاقاتیں کریں گے، بات چیت کریں گے، اور اس کے بعد وہیں سے روانہ ہو جائیں گے۔ دوسری جانب تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں، فل فلیج تیاریاں جاری ہیں، جہاں پہ پنجاب کی جو نگراں حکومت ہے وہ بھی پورا تعاون اپنا پیش کیے ہوئے ہے، باقی بھی سارے معاملات بہتر جا رہے ہیں۔ قافلے روانہ ہو چکے ہیں، GB سے ہم نے دیکھ لیا، مظفر آباد سے دیکھ لیا، کوئٹہ سے ٹرین آ رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ کراچی سے ایک ٹرین آ رہی ہے جس میں پاکستان مسلم لیگ نون کے کارکنان بڑی تعداد میں لاہور پہنچیں گے۔ تو اب ان ساری سچویشن سے، ساری چیزوں سے بظاہر تو یہی لگ رہا ہے، جو پلاننگ ہے 10 لاکھ لوگوں کو لے کے آنے کی، چلے 10 لاکھ نہیں لیکن اتنا کراؤڈ لازمی ہوگا کہ 21 اکتوبر کا جو جلسہ ہے اس کو ہر بندہ، بلکہ جو اوپوننٹ ہیں، جو ناقد ہیں، مطلب پاکستان تحریک انصاف، وہ بھی یہ ماننے پہ تو راضی ہو جائے گی کہ اس کا نام ہے بندے تھے، لیکن وہ اب اس کا اگلا بیانیہ یہ ہوگا کہ بندے جو ہے وہ لے کر آئے گئے ہیں، مینج کیے گئے ہیں، لوگ دل سے نہیں آئے، پورے ملک سے کر کے بندے لا کے اتنا بڑا جلسہ کر لیا تو کیا کر لیا۔ ہمارے خان صاحب تو چند گھنٹے کے نوٹس کے اوپر مینار پاکستان بھر لیتے ہیں، انہوں نے پورے ملک میں اتنے دن پہلے پورا مومنٹم بنایا، 4 سال بعد وہ آ رہے تھے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو اس طرح کا کرٹیسزم ہوگا۔ اب دونوں جانب سے جو کارکنان ہیں وہ متحرک ہیں، موبلائز ہیں، اور اب جو پینا فلیکسز وغیرہ لگے ہیں ان پہ ہم نے دیکھا ایک جو معاملہ درپیش آیا ملتان کی، یہ کچھ مناظر، کچھ ویڈیوز آپ دیکھ رہے ہیں، فوٹیجز جو سائٹ پہ چل رہی ہیں، یہ ملتان میں احمد حسین ڈہر جو پاکستان تحریک انصاف کے سابقہ رکن قومی اسمبلی اور منحرف اراکین میں شامل تھے، یہ ان کی تصاویر ہیں، ان کے حلقے کی، جو اب وہ نون لیگ میں شامل ہو چکے ہیں۔ میاں صاحب کے استقبال کے حوالے سے جو انہوں نے پینا فلیکسز لگوائے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ جو دوسرے کچھ تصاویر ہیں، یہ سلمان نعیم ہیں، یہ بھی جو ہے کسی دور میں پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہوتے تھے، لیکن ٹکٹ نہ ملنے پہ یہ وہی ہیں جنہوں نے شاہ محمود صاحب کو شکست دی تھی۔ اب ان کے حلقے کی عوام ان کے جو پینا فلیکسز لگے ہیں ان کو اتار رہی ہے، ان کو جلا رہی ہے، آگ لگا رہی ہے۔ تو اب یہ جو سچویشن بنتی جا رہی ہے، یہ پنڈی اسلام آباد میں بھی لگے ہوئے ہیں، لاہور میں لگے ہوئے ہیں، پورا GT روڈ، پورے پنجاب میں اس ٹائم یہی صورتحال ہے، اور اس طرح کی ویڈیوز گاہے بگاہے ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ یہ پاکستان کے لیے بڑا خطرناک ہے، یہ پولیٹیکل سسٹم کے لیے بڑا خطرناک ہے۔ اگر اسی طرح پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ عدم برداشت کرتی رہیں، ایک دوسرے کے خلاف اس طرح کی چیزیں، سڑکوں پہ کارکنان نکل آئے، ایک دوسرے کے خلاف جلاؤ گھیراؤ کیا، ان کے پینا فلیکسز اتارے، ان کے خلاف نعرے بازی کی، اور جس طرح بھی لاہور میں یہ سارا کچھ ہونے جا رہا ہے، تو وہاں پہ بھی پاکستان مسلم لیگ نون کے کارکنان ہوں گے، آن دا ادر سائڈ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں وہ نعرے بازی کریں گے۔ جس طرح عابد شیر علی کی فیصل آباد ریلی میں ہم نے دیکھا کہ جب ریلی جا رہی ہے تو لوگوں نے ان کے خلاف چور چور کے نعرے لگائے۔ تو یہ صورتحال ہمیں تصادم اور ٹکراؤ کی جانب ہمیں جاتی نظر آ رہی ہے۔ پاکستان میں پولیٹیکل انریسٹ پہلے ہی ہے، لیکن اس طرح کی جو یہ سچویشن بن رہی ہے، کارکنان بھی آپس میں جھگڑیں گے، لڑائی کریں گے، مار کٹائی ہوں گے، کیسز بنیں گے، تو شاید آنے والا جو الیکشن ہے جو ہونے جا رہا ہے وہ اس کا انوائرمنٹ بہت خراب ہوگا۔ اس طرح کی چیزوں کو جو ہے دیکھ کر بھی یوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ شاید یہ صورتحال اگر ایسی بڑی تو انتخابات تاخیر کا شکار ہو سکتے ہیں۔ آج بھی جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی ملک کی بڑی سیاسی جماعت ہے، انہوں نے کہا جی ابھی تک ہمیں یقین نہیں ہے کہ انتخابات ہو جائیں گے،
جنوری کے آخری ہفتے کے اندر. ابھی تک چیزیں جو ہے گو مگو کی صورتحال ہے, کچھ چیزیں کلیئر نہیں ہیں. آل دو الیکشن کمیشن پاکستان نے ہفتہ بتا دیا ہے, مہینہ بتا دیا, لیکن تاریخ ابھی تک نہیں دی. الیکشن کمیشن کیونکہ ہم کور بھی کرتے ہیں, اس کو دیکھتے بھی ہیں الیکشن کمیشن کو, اس نے تو اپنے سارے انتظامات مکمل کر رکھے ہیں. مانیٹرنگ کا سسٹم جو ہو, اس کا بیلٹ پیپر ہو, اس کے بعد جو RMS جو سسٹم انہوں نے بنایا, رزلٹ مینجمنٹ سسٹم جو بنایا, وہ ساری چیزیں ان کے تئیں مکمل ہیں, ٹھیک ہیں, اوکے ہیں. لیکن جب تک کہ ان کو گرین سگنل انہیں بھی نہیں ملے گا کہ الیکشن کی جانب چلے جائیں, تو شاید وہ بھی الیکشن کی جانب اس طرح سے نہیں جائیں گے. اور جو یہ پولیٹیکل انریسٹ ہے اور یہ لوگوں کا, کارکنان کا سڑکوں پر ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ جانا, یا عدم برداشت, ایک دوسرے کے فلیکسز, ایک دوسرے کے پوسٹر پھاڑنا, یا ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ کے نعرے بازی کرنا, اگر اس طرح کے چند بھی واقعات ہوئے تو وہ میرے خیال سے الیکشن کی تاخیر کا باعث بھی بن سکتے ہیں. باقی پاکستان مسلم لیگ نون کی جو تیاری ہے وہ آپ کے سامنے ہے. بندے شندے لے آئیں گے, اور ساتھ میں جو میاں صاحب آئیں گے تو 2 پلین ہائر کیے ہیں لاہور میں, جو اوپر سے گل پاشی کریں گے. جب میاں صاحب ایئرپورٹ سے نکل کے مینار پاکستان کی جانب جا رہے ہوں گے, یا مینار پاکستان کا جو ایریا ہوگا, تو پاکستان مسلم لیگ نون نے اس کو ایک بڑا ویلکم بنایا ہے کہ اب آنے والی پاکستان کی جو سیاسی تاریخ ہے, جب وہ لکھی جائے گی اگلے 10 15 20 سال میں, جس طرح محترمہ بے نظیر بھٹو جب 86 میں پاکستان آئی تھیں اور ان کا والہانہ استقبال ہوا, 88 میں پرائم منسٹر بنی وہ 88 الیکشن میں, تو اس پوری سچویشن میں لگ یہی رہا ہے کہ اس طرح جب اگلی کوئی تاریخ پڑے گا پاکستان کی, جو ویڈیوز دیکھے گا, جس طرح خان صاحب کے جلسے بڑے دیکھتے ہیں لوگ, ان کو ایڈمائر کرتے ہیں, اسی طرح پاکستان مسلم لیگ نون کا یہ ایک بڑا شو ہوگا جس کو ڈسکس کیا جائے گا. یہاں کیونکہ ہماری سیاست چلنی تو ایسے ہی ہے, ابھی جو چیزیں لگ رہی ہیں وہ یوں ہی لگ رہا ہے. شاید آنے والے ٹائم میں اگلے 5-7 سال میں کوئی اور وزیر اعظم یہاں سے ایگزائل میں جا رہا ہوگا, پھر وہ واپس آ رہا ہوگا, اس کا استقبال ہو رہا ہوگا, تو اس ٹائم یہ فوٹیجز, یہ ویڈیوز کام آئیں گی کہ پاکستان مسلم لیگ نون بھی ایک بڑا استقبال کر چکی ہے اپنے جو ہے قائد ان کا. اب جو 24 اکتوبر کا دن ہے, جو ڈیٹ ہے, اور تو 23 اکتوبر کو سائفر کے حوالے سے جو فرد جرم عائد ہونی ہے شاہ محمود اور عمران خان کے اوپر, تو اب اس کے بعد نیکسٹ ڈے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پروڈکشن آرڈر جاری کر رکھے ہیں سابق وزیر اعظم چیئرمین PTI عمران خان کے توہین الیکشن کمیشن کیس میں. گزشتہ سماعت میں جو شعیب شاہین ہیں انہوں نے الیکشن کمیشن سے استدعا کی کہ جی خان صاحب کے پروڈکشن آرڈر جاری کریں. تو جو ممبر ہیں, ممبر سندھ نثار درانی, انہوں نے کہا جی خان صاحب جب باہر تھے تو وہ ہمارے پاس آتے نہیں تھے, اب آپ پروڈکشن آرڈر کی بات کر رہے ہیں. انہوں نے کہا جی پلیز آپ پروڈکشن آرڈر جاری کریں, دیکھیں اس بار خان صاحب کیسے آتے ہیں, آپ جاری تو کریں, کیونکہ اس بار ان کو معلوم ہے کہ خان صاحب جیل میں ہیں, جیل میں ٹرائل ہو رہا ہے. پاکستان تحریک انصاف کی کوشش ہے چلے خان صاحب کو ذرا ایک ہوا تو لگے نا, ذرا باہر کارکنان دیکھیں, ذرا کارکنان کا جذبہ ذرا بلند ہو. 5 اگست کو وہ گرفتار ہوئے تھے, 5 اگست سے لے کے ابھی تک ان کو کارکنان نے باہر نہیں دیکھا. صرف وہ اٹک سے اڈیالہ جب آئے تو تب وہ بائی روڈ آئے, تو چلیں لوگوں نے ان کی گاڑی پہ گل پوشی کی اور ایسا سب کچھ ہوا. اگر 24 تاریخ کو سابق وزیر اعظم عمران خان الیکشن کمیشن میں لائے جاتے ہیں, اسی ٹائم میں, اسی سچویشن میں, اسی روڈ پر, اسی شارع دستور پر, صرف چند فرلانگ کے فاصلے پر اسلام آباد ہائی کورٹ ہے, جہاں پر سابق وزیر اعظم نواز شریف آئیں گے, کیونکہ 24 تک ان کو جو ہے وہ حفاظتی ضمانت پروٹیکٹیو بیل ان کو ملی ہوئی ہے. تو کیسا سناریو ہوگا, کیسا ماحول ہوگا, کیسا سین ہوگا کہ ایک سابق وزیر اعظم نواز شریف جب سرینا چوک سے آپ آگے جائیں گے, دفتر خارجہ کراس کریں گے, تو ہائی کورٹ کی نئی عمارت میں نواز شریف پیش ہو رہا ہوگا, اسے کچھ آگے سگنل کراس کریں گے, وزیر اعظم سیکریٹریٹ کے بالکل سامنے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی عمارت میں سابق وزیر اعظم عمران خان پیش ہو رہے ہوں گے. اگر اس ٹائم اس کو ذرا امیجن کریں, سچویشن ذرا دماغ ذرا اس کے اوپر زور دے, ذرا بنائے کہ اگر واقعی ایسا ہو گیا تو دونوں سائڈ سے اگر کارکنان بھی آ گئے اور نعرے بازی بھی ہوئی, اور میاں صاحب بھی ابھی نئے نئے آئے ہیں, ان کا بھی ویلکم ہوگا, خان صاحب کو بھی کارکنان بڑے عرصے بعد دیکھیں گے تو ان پہ بھی گل پاشی ہوگی, بڑے جذبات ہوں گے, تو کیا ہوگا, منظر کیا ہوگا شارع دستور کا, کیسا رونق ملک لگا ہوگا وہاں پر. اور یہ تاریخی لمحات ہوں گے کہ دو پولیٹیکل رائیولز جنہوں نے ایک دوسرے کے خلاف سیاست کی, ایک اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہو رہا ہے اور دوسرا الیکشن کمیشن آف پاکستان میں کیسز کے لیے پیش ہو رہا ہے. یہ ہے پاکستان کا پولیٹیکل سسٹم, اور یہ ہے ہمارے سیاستدان جی, جن کو ابھی تک نہیں سمجھ آئی کہ انہوں نے سیاست کرنی کیسے ہے. ایک دوسرے کے خلاف خود استعمال ہوتے ہیں, خود ایگزائل میں جاتے ہیں, ایک دوسرے کے لیے خلاف اعلی کار بنتے ہیں, ایک دوسرے پر الزام تراشی کرتے ہیں. ایک کی گورنمنٹ جاتی ہے, دوسرا خوش ہوتا ہے, مٹھائیاں بانٹتا ہے, دوسرے کی گورنمنٹ جاتی ہے, پہلا خوش ہوتا ہے, مٹھائیاں بانٹتا ہے. کبھی ایک ہیرو, کبھی ایک ولن, لیکن ابھی تک کوئی نہیں سمجھا. جس پاکستان پیپلز پارٹی نے ابھی یہ ایک بات کہی, اور خورشید شاہ صاحب نے کہی کہ میاں صاحب ابھی تک اپنی جو پچھلی سیاست ہے اس سے باز نہیں آئے. انہوں نے اس بار بھی وہی سیاست کی, ڈیل کی سیاست, مفاہمت نہیں, ڈیل. آپ ڈیل کر کے پاکستان آ رہے ہیں. میاں صاحب کا جو خطاب ہوگا مینار پاکستان پہ,
بہت زیادہ کیلکولیٹو ہوگا. یہ وہ نواز شریف نہیں ہوں گے جو جی ٹی روڈ پہ گئے تھے مجھے کیوں نکالا. یہ وہ نواز شریف نہیں ہوں گے جنہوں نے لندن سے بیٹھ کے ویڈیو لنک سے پاکستان میں خطابات کیے, اور ان کا خطاب اس ٹائم میڈیا پہ چلتا بھی نہیں تھا, جس میں بہت سے نام اور بہت سی تصاویر اور بہت سی ویڈیوز چلاتے تھے. وہ نواز شریف نہیں ہوں گے. اگر یہ وہی نواز شریف ہوئے تو اس سپیچ کے بعد جو 24 اکتوبر کی یہاں پہ بیل ہے, پروٹیکٹیو بیل, شاید وہ دوبارہ ان کو پروٹیکٹیو بیل بھی نہ ملے. تو لہذا نواز شریف ایک بدلے ہوئے نواز شریف ہوں گے جو ایک مفاہمت اور ایک ڈیل اور پوری سچویشن کو سمجھ کر آ رہے ہیں, اور اسی بیانیے کو لے کے آگے چلیں گے. اور وہ آگے وزارت عظمیٰ تک تو خود نہیں پہنچیں گے, لیکن ان کی پارٹی ڈیفینیٹلی لگتا یہی ہے جو فی الحال پولیٹیکل سینیریو ہے کہ وہ پہنچ جائے گی. باقی شیخ رشید کا انٹرویو آج آپ سنیں گے منیف فاروق صاحب کے ساتھ. انہوں نے بھی دوبارہ اپنا جو قبلہ اول ہے اس کی جانب منہ پھیر لیا ہے. وہ چلے گئے تھے عمران خان کی جانب, بلکہ برملا اظہار کیا کرتے تھے شیخ رشید صاحب کہ جی میں تو پنڈی کے گیٹ نمبر 4 یا گیٹ نمبر 2, میں تو جی جی ایچ کیو کا ترجمان ہوں, میں تو جی پنڈی کا بیٹا ہوں, اور پنڈی میرے حلقے سے جناب باجوہ صاحب میرے ووٹر ہیں. وہ تو برملا اظہار کرتے تھے کہ جی میرا کعبہ قبلہ جو ہے وہ جی ایچ کیو ہے, پنڈی ہے, اسٹیبلشمنٹ ہے. لیکن ابھی پتہ نہیں خان صاحب کی محبت میں کس طرح وہ اتنے آگے چلے گئے کہ انہوں نے اپنا جو اصل قبلہ کعبہ تھا اسے بھی جو ہے وہ منحرف ہوئے. لیکن تھوڑا سا مشکل ٹائم آیا تو دوبارہ سے وہ ٹلٹ کر کے گھوم کے دوبارہ اپنے قبلہ اول یعنی اسٹیبلشمنٹ کی جانب وہ آگے ہیں, اور تعریفیں کی ہیں انہوں نے بہت سی کہ جی فوج ہماری جو ہے وہ سب سے سپیریئر, سب سے اچھی پاکستان کی سیکورٹی کی ضامن, اور بلا شبہ پاکستان کی سیکورٹی کی ضامن پاک فوج کا ادارہ ہے, اور خدمات ہے پاک فوج کی ملک کے لیے اور ملک کی سیکورٹی کے لیے. تنقید بھی ہوتی ہے, جو چیزیں غلط ہیں اس پر ڈیفینیٹلی تنقید بھی ہوگی. تو شیخ صاحب دوبارہ جی ایمان واپس لے آئے ہیں, اور آئندہ چند دنوں میں کچھ اور انٹرویوز بھی آپ دیکھیں گے, وہ بھی پلان ہو رہے ہیں. بہت سے لوگ جو ہیں وہ راضی ہیں کہ جی ہمیں بس کوئی اینکر پرووائڈ کریں, ایک اسٹوڈیو پرووائڈ کریں, اور ایک چائے یا کافی کا کپ ہمیں دیں تاکہ انرجی آئے اور ہم اچھے سے ذرا فاروق حبیب کی طرح والی پریس کانفرنس کریں. وہ پرانے والی جو ہے وہ تو چلی گئی نا, جو پریس کانفرنس ہوتی تھی ایک ہی طرح کا سیکوینس اور ایک ہی طرح کی باتیں. اب ہر بندہ چاہ رہا ہے کہ ذرا فاروق حبیب سٹائل میں ہم نے پریس کانفرنس کرنی ہے, فاروق حبیب کو پیچھے چھوڑنا ہے. تھینک یو سو مچ.